مانگو صرف اللہ سے، کیونکہ اللہ کے سوا اس دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پیارا وہ شخص ہے جو اس کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں ناشکری نہیں کرتا۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو جواب آیا کہ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ دعائیں تو نصیب سے ملتی ہیں، اور پھر وہ دعائیں کیسے رد ہو جو دعائیں اللہ نے خود تمہارے دل میں ڈالا ہے۔ کیا پتہ کہ تمہارا یہ صبر ہی اللہ کو راضی کر لے اور تمہیں وہ مل جائے جس کے لیے تم رو رو کر دعا کرتے ہو۔ اپنے من پسند چیز کو پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر مجھ پر اعتبار کر لو، مجھ پر یقین کرو، میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعائیں قبول فرما لی ہیں، اسی لیے تو تمہارا دل انتظار سے نہیں تھک رہا۔ اپنے دل کی کیفیت اللہ کو بتایا کریں۔ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں، آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتا ہے۔ تمام بہترین فیصلے تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور دیکھنا تمہاری زندگی میں جو بھی ہوگا بہترین فیصلہ تمہارے رب کی طرف سے ہی ہوگا۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا ہے۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے، اور تم مانگ کر اتنے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟ اللہ سے مانگنے کے بعد قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے اور ہم نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہی قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہیں وہ سب مل جائے جسے پا کر تم خوش ہو جاؤ۔ ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے مانگ لو، وہ دینے پر قادر ہے اور وہ ضرور عطا کرے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سچا انسان زبان کا کڑوا ہوتا ہے، ان کو بتا دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا اور میٹھے اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ اور جب تم پورے دل سے خود کو خدا کے سپرد کر دو گے تو تم دیکھو گے کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے حق میں ہو جائے گی۔ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ آغاز میں تمہارا صبر آزمانے کے لیے کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل کام یہ ہے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو جسے اللہ عز و جل ناپسند کرتا ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے نفع پہنچانے کی امید رکھتا ہے، اس کی امید جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری آزمائش کے بعد تمہاری دعاؤں کو پورا ہونا ہو۔ پریشان رہنا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ جس چیز پہ دل اٹک جاتا ہے اللہ اسی چیز سے آزماتا ہے۔
ہمارا صبر، ہماری توکل اور ہمارا یقین۔ تم نماز کے لیے وقت نکال لو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال لے گا۔ یہ مت سوچو کہ تمہارا مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب فوراً نہ ملا کرے تو پریشان نہ ہوا کرو۔ اللہ انتظار کے ذریعے اپنے بندے کو آزما کر ہی اس کی دعاؤں پر کن فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک آنسو ہزاروں سمندروں سے زیادہ پیارا ہے، جو تڑپ کی انتہا کو پہنچ کر تمہاری پلکوں سے بہتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعا لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کہ کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ نمبر 1 والدین، نمبر 2 بچہ اور نمبر 3 غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں کم عمر میں ہی بہت پریشانیاں آ رہی ہیں تو سمجھ لینا کہ تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ محنت کا پھل اور مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ سچ کہتے ہیں، اسی طرح قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا اور جھگڑنا نہ چھوڑ دے، اگرچہ وہ سچا ہو۔ جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک اس کے جسم میں روح رہے گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندے کو اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتا رہے گا۔ کیا تم جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تھوڑے میں خوش رہنا سیکھو، کیونکہ زیادہ کی چاہ تم سے تمہاری سکون چھین لیتی ہے۔ جیتتے وہ نہیں جو کبھی ناکام نہ ہوئے، جیتتے تو وہ ہیں جو کبھی کوشش کرنا نہیں چھوڑتے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوئی ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں ہوتی۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلے کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ ہر وہ شخص بے وفا اور ناقابل اعتبار ہے
جو نماز نہیں پڑھتا۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کرتا ہے تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔